امت مسلمہ کی زبوں حالی اور اس کا حل، میں اس موقع پہ دعوت خطاب دیتا ہوں جو ہر ہماری کانفرنس کے اندر ایک فکر انگیز گفتگو ہوتی ہے، اس کانفرنس کا خلاصہ بھی ہوا کرتی ہے۔ مفکر اسلام محترم جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کی 43ویں سالانہ اسلامی دعوت کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو امت وسط بنا دوں گا، بلکہ اللہ کریم نے ایک حقیقت اور ایک ایسی حقیقت جو وقوع پذیر ہو چکی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط، اور امت وسط کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جتنی بھی تعبیرات مفسرین کی کر لی جائیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، اور اللہ کریم نے تمہیں ایک بہترین اور اعتدال پر مبنی امت بنایا ہے۔ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی بتا دی کہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے لوگوں پر گواہی، شہادت کا کام کرنا، اور پھر تم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے، وہ اگر ہم ادا کرتے رہیں اور یہ امت اپنا بطور امت اپنا وجود قائم رکھے تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ ہر دور میں، تاریخ میں، ماضی میں بھی پورا ہوا، حال میں بھی پورا ہوتا ہے، اور مستقبل میں پورا ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی اس امت کی ساخت کو برقرار رکھیں۔ امت کیا ہے؟ یہ امت جغرافیے سے نہیں بنتی، قوم بنتی ہے، امت نہیں بنتی، نہ ہی کسی آبادی سے بنتی ہے۔ اس کا تعلق قوموں کی بناوٹ کے نہ کسی قدیم تصور سے ہے، نہ کسی جدید تصور سے ہے۔ یہ امت صرف اور صرف دین کے تعلق سے بنتی، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اب یہ قوت مذہب
یہ دین کا تعلق ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے، یہ عقیدے کا تعلق ہے. اگر یہ تعلق موجود ہے اور اس تعلق پر باہمی جڑاؤ، باہمی بناؤ اور باہمی تعلق اور ربط موجود ہے تو اس کا مطلب ہے امت موجود ہے. اور جب یہ تعلق اس بنیاد پر نہ رہے، ابھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی کہ جب ہم متحد نہیں رہتے اور متحد نہیں رہتے وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے فرقے نہ بنو. یہ فرقہ پہلے تو مذہبی طور پر بنا جاتا تھا، اور صرف یہ مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے جس نے اس امت کو توڑ کے رکھ دیا. جب بھی فرقہ واریت کی بات ہوتی ہے ہم صرف ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ جو مسالک کی جنگ ہے اس نے فرقہ واریت کو ہوا دے رکھی ہے. ایسا نہیں. یہ امت ٹوٹی ہے تو اس کا جو وجود اور اس کی ساخت پر ضرب پڑی ہے اس میں صرف قصوروار مسلکوں کی یا یہ مسالک کا اختلاف، یہ جو مذہبی اختلاف ہے صرف یہ نہیں. یہ امت ٹوٹی ہے، یہ ہر قسم کے اختلاف سے ٹوٹی. جہاں ہم نسلی اختلاف کی بات کریں وہ بھی امت کے زوال کا سبب ہے، جہاں ہم جغرافیائی اختلاف کی بات کریں وہ بھی امت کے زوال کا سبب ہے، اور جہاں ہم سیاسی اختلاف کی بات کریں وہ بھی امت کے زوال کا سبب ہے. آپ یہ تو بتائیں یہ جو 58 اسلامی ملک بن گئے، یہ جو جغرافیائی لکیریں مار کے ہم نے نیشن سٹیٹ بنا لی، پہلے ہم امت مسلمہ کے حصہ ہوتے تھے، پہلے ہم امت مسلمہ ہوا کرتے تھے، پہلے ہر فرد، جو ہم بار بار ایک شعر سن رہے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. وہ جو دریا ہوا کرتا تھا، وہ جو فرد ہوا کرتا تھا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وہ جو ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد ہوا کرتا تھا اب وہ ملت کے مقدر کا ستارہ نہیں ہے، اب وہ نیشن سٹیٹ اور اپنی قومی ریاست کے مقدر کا ستارہ ہے. اب یہ امت کا تصور وہ باقی نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا. جب امت کا تصور باقی نہیں رہا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا وعدہ بھی باقی نہیں رہا. اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے جب امت اپنی ساخت برقرار رکھے. ہم نے آپس میں لڑائیاں کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب فرقہ واریت کی ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں جو سب سے زیادہ بدترین فرقہ واریت ہے وہ سیاسی فرقہ واریت. سیاسی طور پر جتنا اس امت کو توڑا گیا اور جتنا ہم ایک دوسرے سے ٹوٹے اتنا شاید ہم کسی اور وجہ سے نہیں ٹوٹے. مذہب تو ویسے ہی آج کل پرائیویٹ معاملہ ہو گیا ہے. مذہب کا معاملہ تو ہمارا قومی معاملہ رہا نہیں، وہ کوئی باہمی طور پر اور امت کی سطح پر معاملہ رہا ہی نہیں. اب امت کی سطح پر اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی ذاتی جو ہے وہ الگ الگ ایک دکانداری ہے، اور جب وہ باقی الگ الگ مفادات پورے ہوتے رہیں تو پھر کسی کو نہ مذہب سے لینا دینا ہے، نہ ایمان کا کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی امت کی کوئی بات ہے. امت کی بات کرتا کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے دائروں میں مذہب ہی نہیں تقسیم ہوا. ہم صرف چھوٹے چھوٹے دائروں میں مذہبی طور پر تقسیم نہیں ہوئے، ہم سیاسی طور پر بھی تقسیم ہوئے ہیں، ہم نسلی طور پر بھی تقسیم ہوئے ہیں، اور ہم جغرافیائی طور پر بھی باقاعدہ عصبیتیں کھڑی کی گئی ہیں. یہ فلاں ملک، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، یہ پاکستانی ہے. یہ جب ہم نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے دائروں میں تقسیم کر لیا تو وہ جو بڑا دائرہ تھا، جو امت کا دائرہ تھا، وہ رہا کہاں؟ جب وہ نہیں رہا تو پھر اللہ سے کیسی توقع رکھتے ہو؟ وہ ہماری دعائیں التجائیں کہ اللہ امت پر رحم فرما. بھئی امت ہوگی تو رحم ہوگا. تم نے تو اپنا گھرانہ خود توڑا، تم نے تو اپنے رشتے خود توڑے. رشتے توڑ کر گھر کو، فیملی جب باقی نہیں رہی اور سب لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تو آپ دعائیں کرتے رہے، گھر کے والدین بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے اللہ اس فیملی پر رحم فرما. فیملی ہوگی تو رحم ہوگا. وہ فیملی ہے کہاں؟ وہ کہاں ہے؟ اقبال نے تو اپنے جواب شکوہ کے اندر، اللہ اکبر، بڑی تفصیل سے اس بات کو کہتے ہیں کہ اب تو جو شور ہے کہ مسلمان ہو گئے نابود، مسلمان کبھی دنیا میں تھے موجود؟ وہ کہتے ہیں کہاں؟ وہ دکھائیں تو صحیح وہ امت کہاں ہے. وہ امت ہوگی تو اللہ کی رحمت ہوگی، اگر وہ امت نہیں ہے تو آپ بیٹھے دعائیں کرتے رہیں. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اللہ اکبر کہ ایک وقت آئے گا یوشک الامم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بڑی معروف حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور صحیح حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا کہ امتیں تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح دنیا ساری تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ اب بندہ فوراً یہی سوچتا ہے نا، پہلا خیال ذہن میں یہی آتا ہے، اور یہی آگے سے عرض کیا گیا کہ من قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم قلت میں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، اس لیے ہماری قلیل تعداد کی وجہ سے لوگ ہمارے پر ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا نہیں، وَلَكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تم تو بڑی تعداد میں ہوگے اس وقت۔ اگر آج کے دور میں بات کریں تو تمہارے تو 58 ملک ہوں گے، اسلامی ملک ہوں گے، اور پھر تم ایٹمی طاقت بھی ہوگے۔ یہ جو وَلَكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ہے نا، اس کی بڑی تفصیلی تفسیر ہو سکتی ہے۔ یعنی میں اگر عرض کروں کہ ایٹمی طاقت پاکستان ایٹمی طاقت ہے، تو پوری امت مسلمہ کے پاس گویا ایٹمی طاقت بھی موجود ہے۔ آپ اگر بات کریں معدنی وسائل کی، آپ بات کریں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سب سے مضبوط کرنسی ہے، وہ ڈالر نہیں ہے، وہ پیٹرو ڈالر ہے، وہ پیٹرول، وہ تیل جو سب سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں اسلامی ملکوں کے پاس ہے، لہذا طاقت تو امت مسلمہ کے پاس۔ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تم تو اس وقت بہت زیادہ ہوگے، تیل کی پیداوار تمہارے پاس ہے، 58 اسلامی ملک ہیں، کثرت اور کیا ہوتی ہے؟ پھر آپ اگر صنعتی ترقی کی بات کر لیں تو جو ترکی نے اور ملائیشیا نے پچھلی 2 دہائیوں کے اندر ترقی کی ہے، صنعتی ترقی، شاید کسی غیر اسلامی ملک نے اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی جتنی صنعتی ترقی ان 2 ممالک کے اندر ہوئی ہے، ملائیشیا اور ترکی کے اندر۔ وَلَكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تم تو بڑی تعداد میں ہوگے، تمہارے پاس تو صنعتی ترقی والے ممالک ہوں گے، تمہارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک ہوں گے، اتنی ریسرچ ہو رہی ہے۔ آپ ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی، پاکستان ایون اور ان سب کو شامل کر لیجئے، تمام ممالک کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت ترقی ہو رہی ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تم تو بہت ہو گئے، تو پھر ہو کیا گیا ہے؟ ہم پھر امت رہ کہاں گئی ہے؟ ٹوٹ کیوں پڑیں گے سارے ہمارے اوپر؟ ہم تو اگر اس دور میں بہت تیز زیادہ ہوں گے، کثرت میں ہوں گے، اور پھر بھی لوگ ہمارے پر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا وجہ ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، کثرت ہوگی، ایٹم بم ہوگا، یہ تشریح کر لیجئے آپ، تمہارے پاس صنعتی ترقی ہوگی، پیٹرو ڈالر ہوگا، تمہارے پاس سب کچھ کے باوجود وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حالت یہ ہوگی جیسے سیلاب کے آگے خس و خاشاک بہتے چلے جاتے ہیں، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جدھر سے پانی آتا ہے ادھر لے جاتا ہے، تمہاری حالت یہ ہوگی۔ اور دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں مسلم ممالک کو، بھلے ان کے پاس کتنی معاشی طاقت ہے، ان کو وہ اپنی مرضی سے کیسے استعمال کرتی ہیں، وہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ سے سمجھ لیجئے، کغثاء السیل، کہ تمہاری حالت یہ ہوگی کہ جیسے خس و خاشاک کے آگے بہائے لے جاتے، اپنا نہ کوئی نظریہ، اپنی نہ کوئی حقیقت، نہ کوئی اپنی کوئی ایسی سٹینڈ پوائنٹ، نہ اپنا کوئی سامنے بیانیہ وہ یہ جو ہم پچھلے کچھ 2-3-4 سالوں سے بیانیہ کھیل رہے ہیں۔ بیانیہ کیا ہوتا ہے امت مسلمہ کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیانیہ کیا ہوتا ہے۔ بیانیہ صرف وہ ہوتا ہے جو ہمیں غیر دے، ہم لے کے اس کو چل پڑے۔ اس سے بہتر تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس سے بہتر تشریح کس کی ہو سکتی؟ غثان کا غصہ السیل، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہارا اپنا کچھ نہیں ہوگا، جدھر کوئی تمہیں ہوا لے کے جائے گی تم ادھر جاتے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔
تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا ایک کام اور ہوگا، تمہارا ایٹم بم بھی کسی کو ڈرائے گا نہیں، تمہاری معاشی ترقی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گی، تمہاری صنعتی ترقی، تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی میں خدمات، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارا روب اور تمہاری ہیبت تمہارے دشمن کے دلوں سے ویسے ہی نکل جائے گی۔ تمہارے حالات یہ ہوں جو مرضی تم کر لو، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہو۔ یہ اس امت کی بات ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم تمہیں بہترین امت بنا چکے ہیں۔ یہ ایک ایسے کام کا بیان ہے جو اللہ کریم مکمل فرما چکا ہے۔ اللہ نے اس کو بہترین امت بنایا ہے، عادل امت بنایا ہے، اعتدال پر مبنی امت بنایا ہے، یہ بہترین امت ہے۔ لیکن حالات کیا ہو گئے؟ اب کیوں ایسا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اصل میں ایک چیز، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری ہے الوہن، وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جو، اب یہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اب یہ نہیں فرمائی کہ تمہارا کوئی نیشن سٹیٹ ہوگی اور بحیثیت معاشرہ تمہارے اندر ایک بات پیدا ہو جائے گی، نہ آپ نے یہ فرمائی کہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، اس فرد کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، یہ کس کس میں پیدا ہوگی؟ یہ اپلائی آپ خود کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع کلام اوتیت جوامع الکلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلام اللہ نے عطا فرمایا تھا، تھوڑی سی بات ارشاد فرماتے تھے، کہانیاں زندگیاں بنتی تھیں۔ آپ اس سے پوری زندگی، پوری امت مسلمہ کے اوپر آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس کس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اور موت سے کراہت ہے، کس کس کے دل میں ہے، اور کس کس کا اثر پوری امت کے اوپر پڑ رہا ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو حب الدنیا و کراہیت الموت ہے، آپ بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں اسلامی ملک نے فلاں غیر اسلامی ملک کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا، جبکہ وہ تو ہمارے خلاف ہے۔ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ سعودیہ نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا، حالانکہ انڈیا تو پاکستان کا ازلی دشمن ہے، کشمیر کے اندر وہ مظالم ڈھا رہا ہے، کسی نے کسی کو، حالانکہ وہاں پہ کسی بھی طرح مسلمانوں کا جو ہے انہوں نے ہر اعتبار سے جینا حرام کیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، ان کا اپنا معاملہ ہے، انہوں نے اپنی معیشت نہیں سیدھی کرنی۔ لہذا آپ آج بھول جائیے کوئی اسلامی بلاک بنے گا۔ کیوں اسلامی بلاک اس وقت بنتا ہے جب معاملات ایمان کی بنیاد پر طے ہوں۔ ایمان کی بنیاد پر کوئی معاملہ طے نہیں ہو رہا، نہ پاکستان کر رہا ہے، نہ سعودیہ کر رہا ہے، نہ ترکی کر رہا ہے۔ آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ ترکی کا وزیر اعظم جو ہے وہ اسرائیل کیوں چلا گیا، یا اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے وہ ترکی کیوں آ گیا، انہوں نے کیوں اس کا استقبال کیا؟ کیوں نہ کریں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، ہمارا اپنا معاملہ ہے، آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم ترکی والے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہے تو آپ کو کیا تکلیف؟ اور کبھی بھی اگر ساری زندگی جو ملک جو بھی فیصلہ کرے گا ان کا اپنا ہے، یہ امت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ایک بھیڑ ہے جس نے کچھ نیشن سٹیٹ قائم کر لی ہیں۔ نیشن سٹیٹ کا جو تصور ہے خالص سیاسی تصور ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ایمان کی بنیاد پر۔ لہذا آپ پاکستان کہیں، سعودیہ کہیں، کوئی بھی کہیں، اگر ایمان کی بنیاد پر یہ سٹیٹس بنی ہوتی تو آج حب الدنیا و کراہیت الموت کے مناظر دیکھنے کو نہ ملتے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تو مایوسی کی بات ہے۔ ہم کدھر جائیں؟ ایک ایک فرد، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ملت اور امت میرے ساتھ بنتی ہے تو مجھے اپنا معاملہ تو دیکھنا آتا ہے نا، میں تو اپنا تجزیہ کر سکتا ہوں نا۔
ایک ایک شخص، ایک ایک فرد جو اس ملت کا، جس سے بن کر، جس کے مل کر ملت بنتی ہے، وہ اپنا زندگی میں دیکھے کہیں میری زندگی تو حب الدنیا و کراہیت الموت پر مبنی نہیں ہے. میں بھی اپنی ذات میں ایک امت ہوں. یہ 5-6 فٹ کی کائنات یہ امت ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں اگر اس دنیا میں ایک مثال قائم کر جاؤں کہ میرا نظریہ حب الدنیا و کراہیت الموت نہ ہو، بلکہ میں ایمان کی بنیاد پر معاملات طے کرنا شروع کروں، تو ہو سکتا ہے اس امت میں ایک غلط آدمی کی کمی واقع ہو جائے میرے یہ کر لینے سے. وہ کسی نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ تو کریں، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تو کریں. اور سن لیجئے، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا تھا نا، جب جادوگروں نے رسیاں پھینک دیں تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے. بہت بڑا جادو اس کے خلاف. اب فرمایا کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے. ایک تو خبر یہ دے دی کہ لا تخف انک انت الاعلی، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ ہی کو کامیابی ملنی انشاءاللہ، آپ کامیاب ہیں. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ کیسے کامیاب ہے؟ وہ اتنا بڑا جادو سر چڑھ کے آ رہا ہے، ہزاروں رسیاں صاف سمجھ آ رہی ہیں، اور اس جادو کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے لا تخف انک انت الاعلی، ڈرنا نہیں ہے. لیکن ساتھ ایک کام کرنے کا بھی کہا. کیا؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو کچھ آپ کے پاس ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اپنا عصا پھینک دو، یہاں فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ. قیامت تک کے لیے رہنمائی مل گئی. جادو، جھوٹ، کفر سر چڑھتا ہوا آ رہا ہو، اکیلا آدمی ہو، کوئی اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ. اگر اللہ پر ایمان ہے تو آپ قل هو اللہ احد پڑھ کے بھی پھونک دیں گے، آپ کی قل هو اللہ احد ہی وہ کام کر جائے گی جو امتیں کام نہیں کرتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری مار کا ہونا ہے قسطنطنیہ کا، تو مسلمانوں نے جنگ لڑ کے نہیں جیتنا. مجھے یوں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں تو مسلمان پیچھے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف وہاں پہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے، تو دیواریں گرتی چلی جائیں گی، اور ان کے ذکر سے دیواریں گریں گی. اس کا مطلب یہ ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تیرے جو ہاتھ میں ہے وہ تو کر، باقی معاملہ اللہ کا ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، دنیا ساری جڑ کے آ جائے، آپ صرف ایک کام تو کریں. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تو کریں، جتنی استطاعت ہے، جتنی قوت ہے. لہذا میرا وقت بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، بہت پھیل گئی. کرنا کیا ہے؟ ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یہ جو عذاب عام ہے نا، یہ بے سبب نہیں ہے. اس کو قرآن کی اس آیت سے جوڑ لیجئے، میں آیت حدیث بعد میں پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کا معاملہ انٹیکٹ ہے، اللہ کے معاملے میں قطعاً کوئی خرابی نہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں قطعاً کوئی نقص نہیں، اللہ کے فیصلے مکمل ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تم اگر اس حالت پر قائم رہتے تو اللہ کے وعدے پورے تھے. اب جو خشکی اور تری میں فساد پیدا ہوا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اللہ اکبر. لیذیقہم بعد الذی عملوا. خوشی کی بات یہ ہے
اور اس میں امید کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل نہیں کیا. فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ اس لیے کیا ہے کہ تھوڑا سا بدلہ چکھائے تم کو، جو لوگوں نے عمل کیا ہے ان کو تھوڑا سا بدلہ چکھائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ واپس آ جائے. واپسی کا امکان باقی ہے. یہ جو واپسی کا امکان باقی ہے یہ ہے وہ اللہ کی رحمت، بلکہ کہنا چاہیے رحمت للعالمین کا انتخاب ہے. اللہ کی رحمت ہے، رحمت للعالمین کا انتخاب ہے. کیونکہ ایک حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب کہا، یہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سارے مومن بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا اس سے بڑا تو کوئی مطمع نظر ہوتا ہی نہیں کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا. اس فرشتے نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے کہ اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم بنا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کافر منہم، صفا کی پہاڑی سونے کی بن بھی جائے اس کے بعد ان میں سے کوئی کافر رہ گیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ میں نے دنیا جہان میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا کسی. ایک آپشن ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے رحمت اور واپسی کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا قلت بلا، میں نے کہہ دیا اللہ سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، تو میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا. یہ ہے وہ رحمت اور رحمت للعالمین کا انتخاب کہ واپسی کا دروازہ کھلا ہے. اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعد الذی عملوا، بگاڑ تو ہے، پریشانی تو ہے، ہر طرف بگاڑ ہے، لیکن یہ پریشانی مستقل نہیں ہے. لیذیقہم بعد الذی عملوا، تھوڑا سا چکھایا ہے تاکہ یہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں. پھر فرمایا کہ اگر اسی طرح رہتا، سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا. اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعی ایمان والے ہوتے اور تقوی کی روش پہ قائم رہتے، ہم تو ان کے اوپر زمین و آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسا دیتے. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، یہ جھوٹے نکلے، انہوں نے جھٹلایا خود. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب. اس کا مطلب ہے واپسی کا دروازہ انشاءاللہ کھلا، واپسی کی امید بھی ہے. یہ اللہ کریم نے واپسی کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے. یہ مستقل عذاب نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر یہ سزائیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم واپس آ جائیں. شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب نے بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی واپسی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تمہارے معاملات یہ ہو جائیں، کسی کا معاملہ امت ہے، کسی کا مسئلہ امت ہے، کبھی کوئی سوچتا ہے کہ امت کے لیے میں کوئی کام کروں؟ پہلے امت ہوتی تھی، ہر فرد کا معاملہ، ہر فرد کا مسئلہ امت تھی. پھر ہم نیشن سٹیٹ پر آئے اور اب تو ہر شخص اپنا ذاتی معاملہ رکھتا ہے. اگر اس کا معاملہ ٹھیک ہے تو باقی اس کی کیا ضرورت ہے؟ امت کے لیے کون سوچتا ہے؟ جتنے سیمینارز ہوتے ہیں، جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں، جتنے خطبے ہوتے ہیں، جتنے ایجوکیشن کے کریکلم بنتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، سب کے اندر امت کے لیے کون سوچتا ہے؟ امت تو کہیں ہے ہی نہیں، کسی کا مسئلہ ہی نہیں. حتیٰ کہ مدارس کے اندر بھی جو پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ اپنے مسلک کی ترویج ہے، امت کی بات تو کہیں کی نہیں جاتی. لہذا فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب سب کے معاملات اپنے ذاتی ہو جائیں، میرا کاروبار ٹھیک ہے، میری کھیتی باڑی ٹھیک ہے،
اور میرے معاملات، میری فصل ٹھیک ہے، ہر شخص کو اپنی ذات تک. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور وہ جو اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا رستہ تھا وہ تو چھوڑ دیا. فَمَا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. لہذا یہ ذلت و رسوائی یہ بے سبب نہیں ہے. یہ نہ کوئی کہتا ہے جناب ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم رشیا کے بلاک میں چلے جاتے تو ہم بہتر رہ جاتے، کوئی کہتا ہے نہیں امریکن بلاک میں جائے تو بہتر رہ جائے. دنیا کے کسی بھی بلاک میں چلے جائیں تو یہ بہتر نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ ذلت و رسوائی اللہ نے مسلط کی ہے. سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ نے مسلط کی ہے، تو پھر کیا کریں؟ لا ينزعہ، وہ اس کو واپس نہیں کرے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک واپس اپنے دین پر نہ ہو اس وقت تک دین ترجیح بناؤ. اگر دین ترجیح بن گیا، چند لوگ ہی بیٹھے ہیں، ترجیح تو بنائیں. ہم جتنے لوگ ہیں ہم تو آج فیصلہ کر کے اٹھے ہیں کہ آج کے بعد ہماری ترجیح دین ہوگا، ایمان کی بنیاد پر امت بنتی ہے. یہ امت جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں بنتی. اگر آپ ایمان کی بنیاد پر معاملہ کرنا شروع کر دیں گے. سن لیجئے، میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. سورہ کہف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ جو اس دنیا میں آنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ. بڑا ڈرے صحابہ کرام. پھر فرمایا، صحابہ نے پوچھا ہم اس کا حل کیا ہے، بچیں گے کیسے؟ فرمایا اس طرح بچیں گے کہ اگر تو میں ہوا تو میں خود لڑ لوں گا اس سے تمہاری طرف سے، اور اگر میرے بعد آیا تو پھر ہر شخص نے اپنی لڑائی خود لڑنی، ہر شخص اپنا ذمہ دار. ساتھ ایک حل فرما دیا، فرمایا یہ کہ یہ جو سورہ کہف ہے نا اس کو پڑھا کرو، یہ دجال کے خلاف تو ہماری مدد کرے گی. اور خاص طور پر سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، اور یہ جو پہلی 10 آیات ہیں یہ اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں عرض کرتا ہوں، اپنی بات مکمل کرتا ہوں. فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف کانوا والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. کہ کیا تم نے گمان یہ کیا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں اور وہ جو تختی والے، یہ لوگ صرف ایک عجیب و غریب نشانی تھی ہماری؟ کیا تم نے یہ گمان کیا؟ یہ سوال ہے اللہ کریم کا. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ صرف نشانی تھی؟ مطلب یہ نشانی نہیں تھی صرف، بلکہ وہ ایک پالیسی تھی، ایک حکمت عملی تھی. اور وہ حکمت عملی کیا تھی؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ لوگ نکلے اور ایک کہف، ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے. وہاں جا کے پھر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، پھر اللہ نے ان کے پر رحمت بھی کی، ان کے لیے راستہ بھی بنایا. اب وہ جو کہف ہے آج کے دور میں، غار کون سا ہے؟ غار میں جانا ممکن نہیں ہے، فزیکل غار کوئی نہیں ہوگا. آج کے دور میں اگر کوئی غار ہو سکتا ہے تو وہ ایمان کا غار ہے. میں اور آپ ہم ایک دوسرے سے ایمان کی بنیاد پر معاملات طے کریں. ذاتی معاملات وہ بھی ایمان کی بنیاد پر کریں. دوسرے سے معاملہ کرنا ہے وہ چاہے معاشرتی نوعیت کا ہو، چاہے سیاسی نوعیت کا ہو، چاہے مذہبی نوعیت کسی بھی نوعیت کا ہو، ہم اس سے بات کریں تو ایمان کی بنیاد پر کریں. یعنی یہ اصل میں پورا جڑا ہوا دین ہے، کوئی ایک بات نہیں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدکم، جب تمہاری طرف کو نکاح کا پیغام لے کے کوئی لڑکا آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، ایسا نکاح کا پیغام آیا کہ اس کا دین اور اس کا اخلاق وہ بہترین ہے، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو نہیں جی اس کی تو نوکری نہیں ہے، وہ تو ہماری لڑکی تو ابھی پڑھ رہی ہے، اب مسئلہ تو ابھی فلاں ہے. جو رشتہ آیا
اخلاق بھی ٹھیک، دین بھی ٹھیک، لیکن تمہارے مسائل اور ہیں، تم یہ نہیں دیکھتے۔ فرمایا فزوجوہ، اگر دین اور اخلاق ٹھیک ہے تو نکاح کر دو اپنی بہن بیٹی کا۔ یہاں تک بھی بات ہوتی تو شاید ہماری سمجھ میں نہ آتی۔ فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اور اگر تم نے نہ کیا نا، یعنی دین کی بنیاد، دین اخلاق ٹھیک تھا، تم نے اس بنیاد پر نہیں کیا، فرمایا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین پر پھر فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ مطلب معاشرتی نوعیت کی چیزیں، معاشرتی ضرورت کی چیزیں بھی ایمان کی بنیاد پر طے کریں۔ لہذا جب ایمان کی بنیاد پر اپنی ذات، ایمان کی بنیاد پر باہمی معاملات، ایمان کی بنیاد پر معاشرتی اور ایون آپس کے معاشی معاملات بھی ایمان کی بنیاد پر۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے میں تو پھل فروٹ بھی خریدنا ہو اور سبزی بھی خریدنی ہو تو میں کسی داڑھی والے کو دیکھ کر خریدتا ہوں کہ چلے بے ایمان بھی ہوگا، وہ 2 نمبری بھی کرے گا تو کم از کم داڑھی والا ہے، امت کا فرد لگتا ہے، میں اس بنیاد پر اس سے خریدتا ہوں۔ سارے معاملات آپ ایمان کی بنیاد پر لے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی آدمی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہو، کوئی یو کے میں بیٹھا ہو، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہو، یہ ایمان کی بنیاد پر ایک ایسی ورچوئل کمیونٹی ڈیولپ ہوگی جو ایمان کے غار کی کیفیت پیدا کرے گی۔ اور جب آپ آپس میں ایمان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک ملت بنا کر، ایک امت بنا کر اس دنیا میں بھی وہ سارے فوائد عطا فرما دے گا جس کا اللہ کریم نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بطور امتی بن جائے گا، مل جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔